الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق بدين الأنبياء إنه الإسلام. انسان کی طبیعت ہے کہ جب وہ روزمرہ کی مصروفیات سے اکتا جاتا ہے تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر میرے لیے کوئی ایسا دن ہو، کوئی ایسا وقت ہو کہ جو عام معمول سے ہٹ کر میں اس کو اپنی مرضی سے اور اپنی منشا سے وہ ٹائم اس کو گزار سکوں. یہ انسان کی فطرت ہے. چنانچہ ہر قوم نے، ہر ملت نے اور ہر مذہب والوں نے اپنے لیے اس طرح کے کچھ دن مقرر کیے ہیں جس میں وہ عام روٹین سے ہٹ کر وہ ٹائم اپنا گزارتے ہیں. ایک چیز ہے جو سب میں مشترک ہے اور وہ ہے خوشی منانا. لیکن خوشی منانے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، طور ہے، وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. کوئی کس طریقے سے خوشی مناتا ہے، کوئی کس طریقے سے خوشی مناتا ہے. اسلام نے باقی مذاہب اور باقی قوموں سے الگ تلگ ایک نظریہ قائم کیا. باقی اقوام کا اپنا کوئی تاریخی واقعہ، اس کی بنیاد پر وہ خوشی مناتے ہیں. اپنے آباء و اجداد کا کوئی کارنامہ، اس کی بنیاد پر وہ خوشی مناتے ہیں. اسلام آباء و اجداد کے کارناموں پر یا تاریخی کسی واقعے پر خوشی منانا یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ہے کہ آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، اس کی بنیاد پر آپ کو خوشی منانے کی اجازت دی جاتی ہے. چنانچہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ یہ کھیل کود اس میں تھوڑا سا، یہ جو مکہ والے لوگ ہیں یہ قبائل ہے، قبائلوں کا بس لڑائیاں جھگڑے یہ والا کام ہوتا ہے. مدینہ کا جو تصور تھا نا یہ تھوڑا سا شہری تھا مکہ کے مقابلے میں، اس لیے وہاں سارے جو معاملات تھے وہ کھیل کود، وہاں مختلف قسم کے وہ دن مناتے تھے، نوروز کے نام سے، مہرجان کے نام سے، اس طرح کے دن مناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ بھئی یہ جو لوگ خوشی والے 2 دن مناتے ہیں ان کا کوئی تاریخی واقعہ ہوگا یا کوئی تاریخ ہوگی ان کی، میں اس سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کرتا ہوں. ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، دوسرے کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور دونوں کا تعلق میرے ذاتی فعل کے ساتھ ہے. میں نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، سارا مہینہ شیطان سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن دے دیا کہ اس دن خوشی مناؤ، لیکن خوشی کا انداز وہ والا نہیں ہے جو ہمارا انداز ہے. خوشی کا انداز بھی وہ بتایا کہ عام روٹین سے ہٹ کر ایک نماز کا اضافہ بھی کر دیا کہ اس دن ایک نماز اضافی پڑھ لو. عام روٹین میں 5 نمازیں ہیں اور عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک نماز اور پڑھ لو تاکہ یہ جو تم نے عبادت کی تکمیل کی ہے اس تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سجدہ شکر ادا کرو. پھر بڑی عید کا موقع ہے، اس سے پہلے ایک بہت بڑی عبادت جس کو ہم حج کہتے ہیں. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. حج کی تکمیل ہوتی ہے، اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خوشی کا دن منا لو. اور قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند کرو۔ اس لیے ہمارا جو ماٹو ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جب بھی کوئی خوشی کی بات سنتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ بھی فرما رہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کے کبریائی بیان کرو اس نعمت پر کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اسلام میں جو خوشی منانے کا تصور ہے وہ اس پر ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں آپ نے جتنی اپنی کوشش تھی، جدوجہد تھی، اس جدوجہد کو پورا کیا، پھر اب خوشی منا لو۔ اور خوشی کا بھی طریقہ وہی نہیں کہ بھائی موٹر سائیکل کے سلنسر نکال لو اور پورے محلے کو سر پہ اٹھا لو۔ اب پٹاخے، بزرگ جا رہا ہے اس کے سامنے پٹاخہ پھینک دو، اس کو ڈرا دو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلوار، آج کل کے زمانے میں اسلحہ، آپ جب بازار میں جا رہے ہو تو اسلحے کا رخ آپ کا زمین کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ضرورت ہے اسلحہ، آپ کسی کی طرف اس کا رخ نہیں کر سکتے ہیں تاکہ اگلے والے بندے کے دل میں کوئی خدشہ، کوئی کٹک، کوئی خیال بھی نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ اس کا کہیں ٹرائیگر نہ دب جائے اور مجھے نہ لگ جائے اتنا۔ اور ادھر پٹاخہ جان بوجھ کر سامنے پھینک کر اگلے کو ڈرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی کیا ہے؟ نیو ایئر نائٹ، سال پورا ہو گیا۔ اللہ کے بندو سال پورا نہیں ہوا، سال کم ہو گیا۔ زندگی کا ایک سال جو اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے عطا کیا، ان سالوں میں سے ایک سال زندگی کا کم ہو گیا۔ اگر بچہ ہے تو گویا کہ وہ بڑھاپے کی طرف، اگر جوان ہے وہ بھی بڑھاپے کی طرف، اگر بوڑھا ہے تو گویا کہ قبر کی طرف، اس کا ایک سال کم ہو گیا اور وہ گویا کہ قریب ہو گیا۔ اسلام جو دنیا میں 3 قسم کے سال ہوتے ہیں، ایک کو بکری سال کہتے ہیں۔ راجہ بکر ایک آدمی تھا، جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کے نام پہ ایک سال کے مہینوں کا آغاز ہوا، جس کو بکری، جس کو ہم اب یہ جو کاشتکار وغیرہ جو کرتے ہیں پو، ماہ اور چیت اور جیٹ، اور یہ جو مہینے ہیں یہ بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی مہینے ہے، یہ بڑوں کو پتہ ہے۔ یہ والے مہینے ہیں کہ جس سے کاشتکاری کا سارا سلسلہ کہ بھائی کب آپ نے کاشت کرنی ہے، کب اس کی کٹائی ہونی ہے، کب پانی چاہیے، کب اس کو دھوپ چاہیے، اور کب آپ نے اس کو جو ہے نا تھریشر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اس مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ کب آپ نے گندم کی بوائی کرنی ہے، کب آپ نے مکئی کی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے چلتی ہیں۔ دوسرا جو سال شروع ہوتا ہے وہ عیسوی سال ہے، ابتدا اس کی رومیوں نے کی ہے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہوئی کہ یہ سال حضرت عیسیٰ، اب ہم اس کو عیسوی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے نا یہ بہت بعد میں ہوئی ہے، پچھلے جمعے کو میں بتا چکا ہوں، اور یہ نسبت ہے بھی غلط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ جو نسبت ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ عیسوی سال ہے اور یہ ابتدا ہوتی ہے جنوری سے، اور تیسرا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، جس کو قرآن بھی کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12
شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی تاریخ کی کایا پلٹ دی ہے، اس دن سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. یہ جو عیسوی سال ہے، سن ہے، 1700 ہجری میں امریکہ اور برطانیہ نے اس کو ایز اے سال ایکسیپٹ کیا. انہوں نے اپنا جو سن 1700 ہجری میں، سن 1700 عیسوی میں، اس سے پہلے ان کے ہاں بھی یہ عیسوی سال کا رواج نہیں تھا. یہ جو اس سال ابتدا میں ان کے ہاں جتنے بھی اس رات کو یا اس دن کو کوئی تہوار جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے تھے، تھوڑے سے مخصوص کھانے پکائے جاتے تھے، اور مذہبی ان کی یہودیوں کی تقریبات ہوتی تھی. بر صغیر پاک و ہند میں اس میں جو تصور تھا پہلے وہ پرندوں کی آزادی کا تھا کہ اس رات کو یا دن کو پرندے آزاد کر دیے جاتے تھے. باقاعدہ جو اس نے یہ 17ویں عیسوی کی بات ہے کہ برطانیہ کے رائل نیوی کہ چند نوجوان وہ جب سمندر میں ہوتے تھے، اور پتہ ہے سمندر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عام زندگی سے بڑی مشکل ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک تو جہاد جو بری ہے اور ایک وہ مجاہد ہے کہ جو سمندر میں جہاد کرتا ہے. تو سمندر کے مجاہد کا یہ بری مجاہد سے اجر اور ثواب زیادہ ہے. اس لیے دو کاموں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں سفر سے منع کیا. ایک جہاد کا سفر کہ اس کے لیے آپ سمندر میں جائیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر. گویا کہ ان دونوں اسفار کے پیچھے ایک بہت بڑا دینی مقصد ہے، ورنہ تو سمندر کا سفر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گویا کہ موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے. بہرحال وہ جو نوجوان ہے سمندر کے سفر میں، ظاہری بات ہے بندہ نہ گھر نہ شہر نہ والدین. یہ سٹارٹ میں تو کرتے تھے، کبھی اس کی سالگرہ ہے، کبھی اس کی سالگرہ ہے، کبھی اس کی سالگرہ ہے، کبھی اس کے کتے کی سالگرہ ہے، کبھی اس کی بلی کی سالگرہ ہے، کبھی اس کے گھر کی سالگرہ ہے. اس طرح سالگرہ مناتے رہتے. کبھی جو نا دوسرے کوئی ایونٹ مناتے تھے. ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بھئی یہ نیو ایئر نائٹ بھی تو ایک چیز ہے، کیوں نہ ہم سال کے ابتدا میں یہ والی جو تقریب ہے اس کا انعقاد کر لے. یہ سن 19 ہجری کی بات، سن 19 عیسوی کی بات ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. انہوں نے بہرحال یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس دفعہ ہم جنوری کی جو رات ہے اور دسمبر کی آخری رات ہے، اس میں انہوں نے وہی شراب کباب جیسے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنا یہ سارا سسٹم کیا. اور 10 بجے تیاری کر لی. 12 بجے جب رات تبدیل ہو گئی، شراب پی، رقص و سرور کی مجلس محفل سجا دی، اور ادھر سے اس کا آغاز ہوا. اب ایک جہاز سے یہ دوسرے جہاز میں، دوسرے جہاز سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، اور پھر یہ جا کے ساحل تک، ساحل سے شہر تک، شہر سے پوری دنیا میں یہ پھیل گیا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کی تہوار نہیں ہے. مسلمانوں کی تہوار پیچھے اس کی عبادت ہونی چاہیے. آپ کا ایسا کارنامہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس طرح کا کارنامہ، اور پھر اس کارنامے پر بھی شکر کی ادائیگی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل بندہ آپے سے باہر ہو کر خود بھی مالی نقصان بھی اٹھائے، جانی طور پر بھی اپنے آپ کو تکا دے، معاشرے کو بھی تکلیف دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ایسی چیزوں کو کہ کوئی کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف مسلمان کی تعریف جو آپ کرتے ہیں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب یہاں پر نیو ایئر نائٹ کے نام سے وہ کام کیے جاتے ہیں. ساری رات
پٹاخے بجائے جاتے ہیں، ساری رات آسمان کی طرف روشنیاں پھینکی جاتی ہے۔ مجھے تو وہ منظر ایسے لگتا ہے کہ یہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ یاجوج ماجوج جب دنیا کے سارے لوگ ختم کریں گے نا، ختم کرنے کے بعد پھر یہ کہیں گے دنیا والے تو ختم ہو گئے، اب آؤ اب آسمان والوں سے لڑتے ہیں۔ اب یہ پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، یہ یاجوج ماجوج۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تیروں کو اوپر سے خون سے رنگین بھیجیں گے اور یہ نیچے تالیاں بجائیں گے کہ ہاں 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 ہم نے نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی مار دیا، فرشتوں کو بھی مار دیا۔ آسمان کی طرف وہ کر کے ساری رات لوگوں کو تکلیف دینا، پیسے کا ضیاع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ پیسہ اس کو دین پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، خود اپنے اوپر خرچ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دوسرا وقت کا ضیاع، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں، الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ آج فراغت ہے کل فراغت نہیں ہوگی، آج ٹائم ہے کل ٹائم نہیں ہوگا، آج صحت ہے کل صحت نہیں ہوگی، آج آپ تندرست ہے، توانا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کل یہ صحت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی گھٹنے درد کریں گے، کبھی کمر میں درد ہوگا، کبھی رکوع سیدھا نہیں کر سکیں گے، کبھی سجدہ سیدھا نہیں کر سکیں گے، کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو اپنے رب کی رضامندی میں لگا دو۔ کفار کو، یہود و نصارہ کو خوش کرنے میں نہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں وہ کون سا عمل ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سی چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں اور خود اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے دکھایا نہیں۔ دوسرے اغیار کی طرف جانے والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا دین مکمل نہ ہو، جن کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو، جس کے پاس کوئی اسوہ نہ ہو۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو اس نبی کے امتی ہے کہ جس نے ساری زندگی دنیا کا کوئی عمل، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی سے لے کر بادشاہت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کر کے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر، ظاہری بات ہے یتیم بننا آپ کے بس میں نہیں تھا، یہ تکوینیات میں ہے، لیکن اس کے بعد جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاصل کر سکتے تھے، امت کو دکھا سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور اپنی زندگی کو قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، یہ آئیڈیل ہے۔ ہمارا آئیڈیل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی ہے، اس کے پاس تلوار ہے، تلوار لڑائی میں ہے، حالت جہاد میں ہے، لیکن تلوار فارس کی بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اس سے منع کیا کہ بھائی اس پہ نہ کرو، آپ اپنی جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے، اپنی چیز ہے، اس کو استعمال کرو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی قومی، اپنے اسلامی جو آپ کے بس میں ہے چیزیں وہی حاصل کرو، ورنہ تو آج دشمن کے پروڈکٹ سے آپ لڑ رہے ہیں، کل تو آپ کے پاس دشمن روک دے گا، آپ کے پاس نہیں ہوگی لڑنے کے لیے کوئی تلوار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ آپ نے چھوڑا نہیں۔ اس لیے اس رات کو جو نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہے، ہم اپنے رب کی عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ابھی تک تو ایمان کے ساتھ رکھا، اے اللہ جو آئندہ زندگی ہے اس میں بھی ہمارے اس ایمان کو سلامتی نصیب فرما، اور اس وقت جو ایمانیات کے خلاف جو فتنے ہیں، سازشیں ہیں، اے اللہ ان سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارے ملک پاکستان جو ہمیں بڑی قربانیوں سے حاصل کیا اور دیا گیا ہے، اس ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے دعائیں کرے، نہ کہ ہم اس طرح کے کام کریں کہ جس سے یہود و نصارہ تو خوش ہو اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔